یہ بولو کون کون تیار ہے؟ بولو نماز پڑھیں گے. اور میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں بہت سارے لوگوں کو کچھ گناہ کی عادت ہے جو چھوڑنا چاہتا ہے مگر نہیں چھوٹتی ہے. جیسے کسی کو دارو پینے کی عادت ہے, کسی کو جوا کھیلنے کی عادت ہے, کسی کو یہ سگریٹ بیڑی کی عادت ہے, کسی کو تمباکو گٹکے کی عادت ہے, کسی کو زنا کرنے کی عادت ہے. اور وہ بیچارہ پچھتاتا ہے, گناہ کرتا ہے, اس کے بعد میں کہتا ہے اللہ نہیں کروں گا, اللہ اب نہیں کروں گا, اللہ اب دارو پی لیا اب کبھی نہیں پیوں گا, اللہ دارو پی کر میں نے میری بیوی کو بھی گالی دے دیا, میری بیٹی کو بھی میں نے مارا. اور بیچارہ توبہ کرتا لیکن پھر واپس گناہ کر لیتا. میرے پیارو اگر گناہ کو چھوڑنا ہو, چھوڑنا ہے نا گناہ, کیا کریں گے؟ کیونکہ بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا یہ کینسر ہو رہا ہے, یہ اٹیک آ رہا ہے, یہ ہزاروں بلکہ کسی سے موبائل چھوٹتا ہی نہیں. وہ موبائل کو 1000 مرتبہ دور کرتا پھر موبائل کے قریب جاتا, 1000 مرتبہ سوچتا آج سے میں گندی چیز نہیں دیکھوں گا پھر دیکھنا شروع کرتا. یہ سب گناہ چھڑانے کے لیے ہمیں کیا کرنا؟ ایک کام کر لو, پارہ نمبر 21, بولو پارہ نمبر, آیت نمبر 1, آپ خود جا کے ترجمہ دیکھ لو. اللہ کیا فرماتے, میرا بندہ کچھ مت کر, 5 وقت کی نماز پڑھ لے, تو نماز پڑھتا جائے گا. اللہ فرماتے تو نماز پڑھتا جائے گا, میں خود تیرے گناہوں کو چھڑاتا چلا جاؤں گا. اللہ فرماتے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نماز پڑھو. ارے سوال ہوتا اللہ نماز پڑھے کیا ملے گا؟ اللہ نے فرماتے, وہ پوری بات سننا, اللہ فرماتے نماز پڑھو, تیرے اندر گناہ کی عادت ہے, کوشش کرتا ہے چھوڑنے کی, نہیں چھوڑتا. اللہ کہتے 5 وقت کی نماز پڑھ لے, دیکھ لینا کیسے گناہوں سے نفرت میں تیرے دل میں پیدا کروں گا. تو سب لوگ تیار ہو. اور ایک بات اور بھی بتاتا چلو, نماز پڑھو, کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ فرماتے نماز پڑھ لے, روزی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے دروازے پر آنے والی ہے. اللہ نے کیا فرمایا, تو بھی نماز پڑھ لے. یہ ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہے, سب اپنی پوری فیملی کو نمازی بنا دے. اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میری بندی نمازی بن جا, تیرے گھر والوں کو بھی نمازی بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے روزی کی فکر مت کرنا, روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے دروازے. جو ہمارا شکوہ ہے نا, برکت نہیں ہے, رحمت نہیں ہے, ہمارے گھر میں لڑائی میں جھگڑا ہے, ہمارے گھر میں ساس اور بہو کا نہیں بنتا ہے, ہمارے گھر میں دیورانی جیٹھانی کا نہیں بنتا ہے, ہمارے گھر میں سگے بھائی کا بھائی سے نہیں بنتا. میرے پیاروں سارے جھگڑے ختم. ایک کام کر لو, اور وہ کیا ہے؟ 5 وقت کی. اور ایک آخری بات سنو گے انشاءاللہ. ہمارے نبی معراج پر گئے, ارے بولو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیں دی, ارے بولو دی نا. اللہ نے 50 نمازیں دی, بولو کتنی؟ 50 نمازیں دی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر معصوم کون ہوگا؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کون ہوگا؟ 50 نمازیں دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے. وہ تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی نے فرمایا واپس مکے جا رہا ہوں. اللہ کے پاس گیا تھا اور اللہ سے میری ملاقات ہو گئی, اور پورا مجمع اللہ وہاں بلائے جہاں ہمارے نبی سے پہلے کوئی گیا نہیں اور ہمارے نبی کے بعد کوئی جائے گا نہیں. ایسی جگہ پر ہمارے نبی عرش پر گئے اور 50 نمازیں لے کر چلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے مصطفیٰ آپ ایسا مت کرو, 50 نماز امت نہیں پڑے گی, آپ کم کروا دو نا, اس کو کم کروا دو. ہمارے نبی پھر عرش پر گئے, بولو سبحان اللہ, اور جا کر اللہ کو کہا اللہ وہ پیغمبر بھی کہہ رہے کہ میری امت نہیں پڑے گی, اللہ کم کر دو نا. اللہ کو اتنا رحم آیا, اللہ نے کہا 5 کم کر دو. کتنی ہو گئی؟ 45. ارے بولو کتنی ہو گئی؟ ہمارے نبی خوش, کم ہو گئے. آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ملے, کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے کم کر دی, 50 تھی نا 45 کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو تھے, کم کروانا, نہیں پڑے گی امت نہیں پڑے گی, کم کروا. ہمارے نبی پھر گئے, پھر اللہ نے 5 کم کر دی. کتنی ہو گئی؟ یہ سلسلہ چلتا رہا, 50 45 40 پھر 35 پھر اس کے بعد 30 پھر 25 پھر 20 پھر 15. اچھا جب ہمارے نبی آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب کتنی؟ ہمارے نبی نے فرمایا 5. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ نا
اور کم کرواؤں اور کم کرواؤں. آپ کو بہت تعجب ہوگا, آنکھوں میں آنسو آئیں گے. اس وقت ہمارے نبی بہت روئے. حالانکہ اللہ اس کے مہمان بن گئے, گئے نہیں تھے, بلائے گئے تھے. بولو گئے نہیں تھے, بلائے گئے تھے. مہمان بن کر ہمارے نبی روئے. کہا موسیٰ آپ پیغمبر تھے, اتنی بات سمجھ لینا, اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے, اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے. میں 50 سے کم کراتے کراتے 5, اب آپ مجھے کہو کہ 5 کم کراؤ, اب مجھے جاتے. میرے دوستوں, ہمارے نبی کو 5 نمازوں میں سے 1 نماز کم کرانا, بولو شرم آئی کہ نہیں آئی؟ اور ہم 15 دن سے فجر نہیں پڑے تو ہم سے بڑا بے شرم کون ہوگا؟ اچھا ایک بات بتاؤ, ہمارے نبی وہیں سے روتے روتے, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بہت عجیب لگتا ہے, یہ روتے روتے ہمارے نبی مکہ آ گئے, کعبے کے پاس آ گئے. اللہ کی طرح, اللہ کو سب معلوم ہے, پھر بھی اللہ کی آواز آئی, میرے مصطفیٰ کیوں رو رہے ہو؟ میرے مہمان بن کے آئے تھے, اور رونا کس بات کا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تجھے معلوم ہے میں اس لیے روتا ہوں, تو نے شروع میں نمازیں کتنی دی تھی؟ 50. لے کر کتنی آیا؟ 5. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ اس لیے رو رہے ہو, اعلان کر 50, رو مت 50. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بس صبح ہونے والی ہے, معراج کا سفر ختم ہوا ہے, اللہ میں صبح میں اعلان کر دوں گا 50. اللہ نے فرمایا نہ میرے مصطفیٰ اعلان مت کرنا, 50 کا اعلان مت کرنا, 5 بھی باقی ہے, 50 بھی باقی ہے. امت پڑھے گی 5, ثواب دوں گا 50 کا. امت پڑھے گی 5 اور ثواب دوں گا. تو میرے پیارو, جب اللہ اتنا کریم, ہم 5 پڑھے اور ثواب کتنا دیں؟ یہ جب ابھی کورونا آیا تھا, اللہ کرے اللہ پوری دنیا کی حفاظت فرمائے, ہم نے کورونا کے اندر بہت سارے کام سوچے. ہاں, کسی نے کوئی دوا بنائی تو کسی نے کوئی دعا پڑھی. میرے پیارو, یہ کورونا کے بارے میں کاش ہم اتنا سوچے ہوتے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے, بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے, حضرت ابو ہریرہ یوں سامنے بیٹھے ہیں, اور حضرت ابو ہریرہ نے ایسا اپنا پیٹ پکڑ کر رکھا ہے, اور جیسے بہت درد ہوتا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بولا تھا ابو ہریرہ ادھر آؤ, ادھر آؤ. حضرت ابو ہریرہ, ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بہت درد ہوتا. تو ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ پیٹ میں درد ہوتا تو جو علاج معالجہ, کہا اللہ کے رسول سب علاج ہو گیا, سب ٹریٹمنٹ ہو گئی, مگر پیٹ کا درد اچھا, بولو سب ٹریٹمنٹ ہو گئی. ہاں, آکسیجن لایا جا رہا ہے, وینٹیلیٹر لایا جا رہا ہے, یہ ہو رہا وہ. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول بہت علاج ہوا, مگر, اور حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوگا, میں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا, میرے پیٹ میں بہت درد ہے. ہمارے نبی نے ایسے وقت میں کیا کرنا ہے, جاؤ وضو کر کے آؤ. اب ہمارے یہاں وضو کرنا بہت آسان ہے, بھائی مسجد میں گیا وضو کر کے آیا, مدرسے میں گیا وضو کر کے آیا. اس زمانے